بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ہم سب سے پہلے ایک مرتبہ تلبیہ اپنی زبان سے پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، تاکہ یاد ہو جائے۔ جن کو یاد ہے ان کا پکا ہو جائے، اور جن کا پکا ہے ان کو ذکر کا ثواب مل جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا سیٹ ہے 3 کا، جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم لوگوں کو حج میں جانے کا یادگار عظیم الشان خوش نصیبی والا موقع عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر حج میں جانے سے پہلے حج کو اور عمرے کو سیکھنے کے لیے سفر کے مسائل اور آداب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں ہمارے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو جنہوں نے ہمارے لیے یعنی حاجیوں کے لیے اس کیمپ کا بڑا منظم اور مرتب اہتمام کیا، انتظام کیا، جس میں ہماری ہر طرح کی راحت، آرام اور سہولت کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو اپنے شائن شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اور ان کو اور ہر مسلمان کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ مجھے جو کام سونپا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سفر کے آداب اور عمرہ کے فضائل، عمرے کا طریقہ اور عمرے کے مسائل، یہ مجھے بیان کرنا ہے۔ ایک بہت اوتھینٹک کتاب ہے، سہارنپور کے ایک بہت بڑے بزرگ کی لکھی ہوئی، جس کا نام ہے معلم الحجاج۔ اس کے اندر سفر کے آداب اور ہدایت کے سلسلے میں، یعنی خاص طور سے حج کے سفر کے آداب اور ہدایات کے سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آدمی کی نیت اچھی ہوتی ہے
تو عمل اچھا ہوتا ہے، اور آدمی کی نیت خراب ہو تو عمل خراب ہوتا ہے۔ نیت مضبوط ہو تو عمل مضبوط ہوتا ہے، نیت کمزور ہو تو عمل کمزور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آدمی کی نیت بڑی ہو، عمل چھوٹا ہو، عمل بڑا ہو جائے گا۔ آدمی کی نیت چھوٹی ہو، عمل بڑا ہو تو عمل چھوٹا ہو جائے گا۔ آدمی کی نیت اچھی ہو، عمل خراب ہو، کمزور ہو، خراب تو نہیں کمزور ہو، تو اس نیت کی برکت سے عمل مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں ایک روایت نقل کی ہے، معلم الحجاج میں بھی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مالدار سیر و تفریح کی نیت سے حج کریں گے، اور جو متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، وہ تجارت کے لیے، بیپار اور بزنس کے لیے حج کریں گے۔ علماء شہرت اور نام کے لیے حج کریں گے، اور فقراء اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ حدیث کے حوالے سے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام اس موقع پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، درست کرنا ہے کہ بھئی میرے نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، کیا اس نیت سے میں جا رہا ہوں، میرا عزت اور میرا احترام ہونے لگے، اس نیت سے جا رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی خیال دل میں آئے، بشری تقاضے سے، انسان ہے، کمزور ہے، تو اس وقت یہ تصور کرے کہ اگر مان لو کہ میرے نام کے ساتھ حاجی لگ بھی گیا اور میری عزت اور احترام بڑھ بھی گیا، تو اس اصل تو معاملہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد کا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اس طرح کا تصور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اپنی نیت کو درست کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور نیت ایک مرتبہ درست ہو گئی تو اس نیت کے درست ہونے کی برکت سے آگے چل کر کے اس سفر میں ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، اور اس کی بڑی برکتیں، اس کی نورانیت کا ہم کو قدم قدم پر تجربہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں ہم سے آج تک کمی کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو اس سے توبہ کرنی۔ اگر اس میں کوئی چیز ادا کرنے کی باقی ہے، مثال کے طور پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اگر ہم نے تمام نمازیں پابندی سے پڑھی ہیں تو اللہ کا شکر ہے، اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نماز قضا ہوئی تھی، چھوٹی تھی، اور ہم نے اس کو قضا کر لی تو بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ہم نے ابھی تک ان کو پڑھا نہیں ہے، تو ہم آج سے ہی اس کو قضا کرنے کی فکر شروع کر دیں، اس کی ترتیب بنا لیں، بیٹھ کر کے یاد کر کے ایک یادی بنا لیں۔ اگر یاد ہو، پہلے سے ریکارڈ موجود ہو تو اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو بیٹھ کر کے اس کا ریکارڈ بنا لیں۔ بہت آسان ہے کہ ہم کو کوئی تاریخ اگر یاد نہیں ہے تو ہم اندازے سے بھی ایک ریکارڈ بنا سکتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز میری اتنی چھوٹی ہے، ابھی تک پڑھی نہیں ہے۔ ڈائری کے اندر لکھ لیں کہ میرے ذمے ابھی فجر کی 50 نمازیں قضا کرنی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر بھئی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، کسی زمانے میں اتوار کے دن چھوٹ گئی تھی، بیوی بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر جاتے تھے، مغرب کی نماز چھوٹ گئی تھی، ایسا ایک رف اندازہ نکال کر کے احتیاط والا فگر پکڑ کر اس کا بھی ایک ریکارڈ تیار کر لے کہ بھئی مغرب کی نماز میرے ذمے 25 باقی ہے۔ اب ریکارڈ بنا کر کے جو ریکارڈ تیار ہو
اس کے مطابق اس کو قضا کرنا آج سے ہی شروع کر دیں، اور جو تاخیر ہوئی، جو دیر ہوئی، وقت پر ادا نہیں کیا، اس کا جو گناہ ہوا اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اسی طرح سے بندوں کے حقوق، وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک مالی حق ہے اور ایک جانی حق۔ اگر اس کی ادائیگی میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو صاحب حق سے، جس کا حق ہم نے مارا ہے، اس سے اس کی معافی بھی کرا لیں، اور اگر کوئی چیز ادا کرنے والی ہے اور ہمارے پاس ادائیگی کا انتظام ہے تو اس کی ادائیگی کر دیں، اور اگر ادائیگی کا انتظام نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ اس سے ملاقات کر کے یا اس کو فون کر کے بتا دیں کہ بھائی میں نے آپ کے پاس سے 10,000 روپے ادھار لیے تھے اور میں ابھی تک اس کو ادا نہیں کر سکا، اور ابھی میرے پاس ادا کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب حج سے واپس آؤں گا تو فلاں تاریخ تک، ایک تاریخ مقرر کر کے اس کو دے دیں اپنی سہولت والی، کہ اتنی تاریخ تک میں آپ کو یہ رقم ادا کر دوں گا، اور ابھی تک مجھ سے اس میں دیری ہو گئی، سستی ہو گئی، تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس طرح کے حقوق العباد سے جو مالی حق ہوں ان سے بھی سبکدوش ہو جائے، معافی کرا لے، اور اسی طرح سے جانی حق، اگر ہم نے کسی کو گالی دے دی تھی، کسی کو مار دیا تھا، کسی کی غیبت کر لی تھی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا، کسی کے اوپر الزام لگا دیا تھا، بہتان لگا دیا تھا، کوئی بلیم کر دیا تھا، کسی مجلس کے اندر اس کی بے عزتی کر دی تھی، اس کو جسمانی یا دماغی، مانسک یا شاریرک ٹارچر ہم نے اس کو کیا تھا اور ہمیں یاد ہے، تو بلا تکلف، بلا جھجک اس آدمی سے مل کر یا اس کو فون کر کے یا اس کو میسیج کر کے اس کی معافی کرا لے، تلافی کر لے۔ دنیا کے اندر اگر تھوڑی بہت ہم کو بوجھ پڑے گا تو وہ آسان ہے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ قیامت کے دن بڑا خطرناک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا بہت بڑا بھنڈور لے کر آئے گا، بہت بڑا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے۔ اب جس کو مارا ہے، جس کو پیٹا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس پر الزام لگایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیس کریں گے کہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے پیٹا تھا۔ اب وہاں روپیہ پیسہ تو چلتا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیاں لو اور جس کو گالی دی ہے، جس کو مارا ہے اس کو دے دو۔ اس طرح سے دلواتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ابھی بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے باقی ہیں جن کا ابھی حق ادا نہیں ہوا ہے، تو فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کیا کریں، اس کا تو سارا اسٹاک ختم ہو گیا اور ابھی لینے والے تو باقی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس کے گناہ جو حق والے ہیں ان کے گناہ لے کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو یہ گویا لینے کے دینے پڑنے والا معاملہ ہے، اس لیے بندوں کے حقوق کا جو معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے، بہت کٹھن ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک عجیب بات رکھی ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کے سامنے معافی مانگنے جاتا ہے نا تو سامنے والا کا دل بسیج جاتا ہے۔ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نرم رکھا ہے، بہت آسانی سے وہ بسیج جاتا ہے، بہت آسانی سے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر بھی کسی طرح کی سستی نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ وہ کیا سوچے گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری انسلٹ ہو جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ یہاں اگر ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہوگی، اللہ رب العزت اس سے ہماری عزت بڑھا دیں گے، سامنے والے کے دل کے اندر ہماری عزت بڑھ جائے گی، سوچے گا کہ دیکھو کتنا بڑا انسان ہے، اس کے دل کے اندر بڑائی کتنی ہے،
اس کے دل کے اندر مسلمان کا احترام کتنا ہے، مسلمان کی بڑائی اس کے دل میں کتنی ہے کہ اپنی حیثیت کو ختم کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو حقوق کی ادائیگی ہے اس کے لیے توبہ کا مسنون طریقہ جو حدیث شریف کے اندر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہو سکے تو غسل کرے، ورنہ کم سے کم درجے میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت بہت دھیان لگا کر خشوع خضوع سے نماز پڑھے، توبہ کی نیت سے کہ توبہ کی نماز پڑھتا ہوں، اس نیت سے 2 رکعت بہت دھیان سے مختصر پڑھے، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھے، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، اور اس کے بعد بہت دل لگا کر بہت خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ کوشش کرے رونے کی، گڑ گڑانے کی۔ اگر رونا آ جائے تو بہت اچھا، نہ رونا آئے تو کم رونے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ مجھ سے آپ کا یہ گناہ ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس طرح کر کے یہ توبہ کا ایک عمل جو ہے وہ سفر میں جانے سے پہلے اس کو ضرور کر لیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو ہے اپنے سفر کی تیاری کے لیے، جب ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہو تو سفر میں نکلنے کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال لے، اور 2 رکعت نماز اپنے گھر کے اندر پڑھے، اور 2 رکعت نماز اپنے محلے کی مسجد کے اندر پڑھے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت سے سفر کی آسانی کے لیے دعا کرے، اور اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کا انتظام کر کے جائے۔ اگر بیوی کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، بچوں کو رکھ کر کے جا رہے ہیں، تو بچوں کے خرچے وغیرہ کا انتظام پوری طرح سے کر کے جائے، اور اگر بیوی بھی یہاں ہے، بچے بھی یہاں ہیں، تو ہمارا جو 35 دن کا 40 دن کا جو سفر ہے، اس 35 دن 40 دن کے دوران جو گھر کا خرچہ ہے، بیوی بچوں کی جو ضروریات ہے، اس کا ہم پوری طرح سے انتظام کر کے جائیں۔ والدین اگر موجود ہیں اور ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے تو ان سے اجازت حاصل کریں۔ والدین اگر موجود ہیں اور ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خدمت کا دوسرا انتظام ہو جائے گا، آپ کا کوئی دوسرا بھائی موجود ہے، آپ کی بہن موجود ہے، آپ کی غیر موجودگی میں وہ ان کا خیال رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر آپ والدین کو مل کر کے بتا دیں کہ آپ کی خدمت کا یہ انتظام ہے اور میں سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ بہتر ہے کہ والدین کی اجازت لے کر جائے اگر ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، اگر وہ ہماری خدمت کے محتاج ہیں۔ فرض حج ہو تو بھی ان کی اجازت لینا بہتر ہے، بغیر اجازت کے جانا مکروہ لکھا ہے فرض حج کے اندر۔ فرض حج کے اندر یہ ہے، تو نفل حج کے اندر تو ایسی حالت کے اندر بدرجہ اولا اجازت لینی پڑے گی۔ اور اگر ان کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کام ہمارے بغیر بھی چلتا ہے، تندرست ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، تو اس صورت کے اندر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ ان کو اطلاع کر دے، ان کی دعائیں لے لے، اور اس کے بعد پھر اپنے سفر کی ترتیب بنائیں۔ گھر سے جب روانہ ہو رہا ہو تو جیسے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، دعا کر لی، اور اپنے بیوی بچوں سے اگر وہ یہاں رہنے والے ہیں، ساتھ میں نہیں جانے والے ہیں، اور اپنے جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، بھائی بہن آئے ہوئے ہیں، بھتیجے بھانجے بھانجیاں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، تو اس حالت کے اندر بہت خوش ہو کر کے، بہت حشاش بشاش ہو کر کے گھر سے روانہ ہو۔ اپنے گھر والوں کے سامنے غمگین ہو کر کے نہ نکلے، یہ بھی آداب میں سے لکھا ہے کہ بہت حشاش بشاش ہو کر کے، اگر آپ کو رونا ایسا لگ رہا ہے کہ رونا آ جائے گا، آنسو نکل جائیں گے، تو اس کو ضبط کرنے کی کوشش کریں،
کوشش کریں کہ آنسو نہ نکلے ان کے سامنے۔ اگر آپ کو رونا ہے اور آپ بہت زیادہ بے اختیار ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر والوں کے سامنے تو اچھی طرح سے نکل جائیں، پھر بعد میں جب گھر سے روانہ ہو جائیں اس کے بعد اپنے ان آنسوؤں کو نکلنے کا موقع دے دیں۔ یہ بھی آداب میں سے لکھا ہے، اس لیے کہ جب آپ گھر والوں کے سامنے رو کر کے نکلیں گے تو اس کا اثر ان کی طبیعت کے اوپر بہت دنوں تک رہے گا، بہت گھنٹوں تک رہے گا۔ تو بہت حساس بشاش ہو کر کے اپنے گھر سے روانہ ہو، اور سفر گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، اس میں کم سے کم جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ جو ابھی میں نے بھائی زبیر سے تذکرہ کیا کہ ہمارے یہاں سے ایک کتاب الگ سے چھپی ہے جس میں صرف سفر کی دعائیں ہیں۔ چوڑگر مسجد میں جو دارالحمد ہے وہاں ہم نے خاص طور سے گجراتی زبان کے اندر وہ دعائیں چھاپی ہیں۔ مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ میں 2 دن پہلے ان کو بتا دیتا تو وہ بھی شاید آپ کے لیے رکھ دی جاتی، لیکن خیر آپ یہاں چوڑگر مسجد سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں صرف سفر سے لگتی دعائیں ہیں، بھئی گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، سواری میں بیٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے، کسی نئی بستی میں پہنچیں یا کوئی شہر نظر آئے تو کیا پڑھنا ہے، سفر کے اندر جب رات کا وقت شروع ہو تو کیا پڑھنا ہے، جب صبح کا وقت ہو تو کیا پڑھنا ہے۔ یہ بڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی برکت والی اور روحانیت والی دعائیں ہیں۔ اس کا ہمیں قدم قدم پر فائدہ محسوس ہوگا، اس سے ہماری حفاظت ہوگی، پیچھے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی۔ جیسے ابھی نکلتے وقت کی ایک دعا میں نے بتائی، اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا واطوی عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ یہ دعائیں اتنی جاندار ہیں، ابھی ان کی تشریح کا چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے کہ دوسرا مضمون بھی بیان کرنا ہے، لیکن خالی ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں گے، ان کے مضمون کو پڑھ لیں گے، ان کے الفاظ کو اس نیت سے پڑھ لیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ مانگا ہے ہمارے لیے، ہم اللہ رب العزت سے اس کا سوال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے پورے سفر کے اندر اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب گھر سے نکل رہا ہو تو ایک کام یہ بھی کرے کہ وہاں سامنے جتنے لوگ موجود ہیں ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، کہ میں آپ کا دین، آپ کی امانت اور آپ کے اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے یہاں امانت رکھوا دیتا ہوں۔ سامنے والے جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کو دعا دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سفر کو آسان کر دے، سفر کی جو دوری ہے اللہ اس کو آپ کے لیے لپیٹ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ کا کوشہ عطا کرے۔ سفر میں جب روانہ ہو جائے، گھر سے نکل جائے تو سواری میں بیٹھنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، ٹرین کے اندر بیٹھنا ہے تو کوشش کرے کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو، اور اس کے بعد جب سواری روانہ ہو جائے، گاڑی روانہ ہو جائے، ٹرین روانہ ہو جائے، فلائٹ اڑ جائے تو اس وقت دعا پڑھے، بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ 13 مرتبہ لإلاف قریشین کی صورت پڑھ لی۔ یہ بڑا عجیب و غریب عمل ہے، ویسے یہ خالی حج کے سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ویسے بھی آپ سفر کریں دوسرے دنوں میں تو یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ اس کی برکت سے ایک تو سفر کے اندر آدمی کو کوئی خطرہ پیش نہیں آتا، اور ہر ضرورت اللہ تعالیٰ وقت پر آسانی سے پوری کر دیتے ہیں، آپ کو مقصد کے اندر کامیاب لوٹاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب
दामत बरकातुहुम को हमने देखा, हमेशा का मामूल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सफ़र शुरू हुआ हो और आपने ये अमल न किया हो और साथियों को भी इसकी ताकीद न की कि भाई 13 मरतबा लीलाफ़ कुरैशिन की सूरत पढ़ लें। 13 मरतबा लीलाफ़ की सूरत पढ़ने के बाद फिर आप 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा, कुल हुवल्लाह, फलक और नास, ये 5 सूरतें पढ़नी हैं। शुरू में तो बिस्मिल्लाह सब में पढ़ना है और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जब पूरी हो जाए आखिर में 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ये हदीस शरीफ का अमल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सफ़र में निकलते वक्त इन सूरतों को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माला माल करके लौटाते हैं। तो एक सहाबी है हज़रत सख्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इसका बड़ा एहतमाम किया। बहुत मामूली इंसान थे, बहुत गरीब आदमी थे, लेकिन उन्होंने सफ़र में इस दुआ को अपना हमेशा का मामूल बना लिया। तो अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने बहुत थोड़े वक्त के अंदर उनको बड़ा मालदार बना दिया। तो ये भी एक अमल इस वक्त कर लें। अच्छा, अब हमारा जो ट्रेन का सफ़र है, फ़्लाइट का सफ़र है, तो उसकी टिकटें जो हैं वो अपने पास अच्छी तरह से ले लें। मोबाइल के अंदर तो मौजूद ही है, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसकी प्रिंट भी निकालें और प्रिंट निकाल करके आपकी टिकट है, आपका पासपोर्ट है और आपका जो मौल्लिम का पेपर है, मौल्लिम का जो नंबर है, वो सारी चीज़ें, और आपके पास अगर नक़द रकम कैश पैसे ज़्यादा हैं तो उसके लिए आप एक अलग से छोटा सा पर्स ऐसा रखें जो हर वक्त आपके गले में लटका हुआ रहे। पासपोर्ट और टिकट जो है वो कहीं आप बड़े बैग के अंदर पैक न कर दें, इसलिए कि अगर आपने बड़े बैग के अंदर पैक कर दी फिर आपको वहाँ एयरपोर्ट पर जाने के बाद पूरा बैग खोलना पड़ेगा बाहर ही, इसलिए कि बाहर से ही वो आपको जब तक आपका पासपोर्ट और टिकट नहीं देगा आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटे से पर्स के अंदर जो आदमी गले के अंदर लटका लेता है उसके अंदर रखें ताकि हमारे लिए वक्त के ऊपर आसानी से वो मिल जाए। हमारा जो बैग बनाएं उसमें एक कोशिश तो ये करें कि सामान जितना कम से कम हम रखें तो सफ़र में आसानी रहेगी। जितना सामान कम होगा हमारे लिए आसानी है और जितना सामान ज़्यादा होगा उसको आखिर हमें ही संभालना पड़ेगा। इसलिए सामान जितना कम से कम हो कोशिश करें कि सामान कम हो और उसको अच्छे मजबूत बैग के अंदर रखें और बैग के अंदर ताला ज़रूर लगाएं। ये बहुत अहम चीज़ है। हम लोग यूँ समझते हैं कि भैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला है और वहाँ कौन चोरी करेगा, वहाँ कौन निकालेगा, लेकिन तजर्बे की बात यह है कि वो सब कुछ निकल जाता है। हाँ, आपने अगर बड़ी रकम अंदर रख दी और आपने बैग में ताला नहीं लगाया तो वो निकल जाएगा। अंदर जो सामान उठाने वाले जो मज़दूर होते हैं वो सारा हाथ साफ कर लेते हैं, इसलिए बैग के अंदर ताला ज़रूर लगाएं और बैग के ऊपर जो है एक बड़ा सा स्टिकर लगा दें, जो सफ़ेद टेप आती है, अच्छी टेप लगा करके उसके दोनों तरफ आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, मौल्लिम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर साफ़ राइटिंग के अंदर लिख दें और हो सके तो उसके साथ एक छोटी सी कोई चिंदी निशानी के तौर पर भी रख लें। उसकी वजह यह है कि वहाँ जाने के बाद बहुत सी मरतबा बैग का रंग एक होता है, मेरा भी बैग उसी रंग का है, आपका बैग भी उसी रंग का है, अब पता नहीं चलेगा कि ये किसका बैग है। अगर नाम लगा दिया है, निशानी लगा दी है तो हमारे लिए बेल्ट के ऊपर से अपना लगेज निकालना ये आसान हो जाता है। ये इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एहतमाम करें। कोई कीमती चीज़ जो है अगर आप बैग के अंदर रख रहे हैं तो फिर आपको ताला लगाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एहतियात का तकाज़ा ये है कि बड़ी रकम या कोई कीमती चीज़ जो है वो अपने बैग के अंदर न रखें बल्कि अपने हाथ के बैग के अंदर रखें। अगर हमारी मस्तूरात हैं, माएँ बहनें हैं, तो उनके लिए भी एक अहम हिदायत ये है कि कोशिश तो ये करें कि इस सफ़र के अंदर ज़ेवर पहनकर न जाएं।
کوشش تو یہی کریں. لیکن اگر زیور پہن کر جانا ہے تو پھر ہمیشہ بہت احتیاط سے کام لیں. اس کو کہیں ادھر ادھر اتار کر نہ رکھ دیں، اپنے بڑے بیگ کے اندر نہ رکھ دیں. اگر اتارنے کی ضرورت ہے تو اس کو اپنے جو ہاتھ کا بیگ ہے، ہاتھ کا پرس ہے، اس کے اندر رکھیں. تو اس میں ہمارے لیے کافی آسانی ہے اور ہمارے لیے ہر طرح کی. باقی دوسری اور سفر کی لائن کی، ایئرپورٹ کی لائن کی اور ٹرین کی لائن کی جو ہدایات ہے، حج کمیٹی کی لائن کی جو ہدایات ہے، ٹور کی لائن کی ہدایت ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے لیے دوسرے حضرات یہاں پر آنے والے ہیں، وہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کریں گے. میں اب ضروری باتیں جو خاص طور سے میرے موضوع سے متعلق ہیں کہ ہمیں مثلا بمبئی سے جانا ہے یا احمد آباد سے جانا ہے، تو اگر ہمیں سیدھے پہلے جدہ جانا ہے اور جدہ سے مکہ جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو احرام یہیں سے باندھنا ہے. بمبئی سے جانا ہے، احمد آباد سے جانا ہے، دلی سے جانا ہے اور جدہ جانا ہے اور جدہ سے مکہ جانا ہے، تو ہمیں احرام یہیں پر باندھنا ہے. کہاں احرام باندھنا ہے؟ احرام کی جو چادریں ہیں وہ تو ہم اگر بمبئی میں آپ کسی ہوٹل میں جا کر کے ٹھہرنے والے ہیں، کسی رشتہ دار کے وہاں جا کر ٹھہرنے والے ہیں، تو آپ جب ان کے گھر سے نکلیں اس وقت غسل کر کے احرام کی نیت سے غسل کریں. احرام کی نیت سے غسل کریں اور احرام کی نیت سے غسل کر کے اس وقت تو آپ صرف دونوں چادریں پہن لیں. نیچے کی جو چادر ہے اس کو باندھ لیں، اوپر کی جو چادر ہے اس کو اوڑھ لیں. ابھی نیت نہ کریں. جب ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد آپ کی ساری جو وہاں کی پروسیجر ہے، جو فارمیلٹیز ہے، وہ ساری فارمیلٹیز آپ کی پوری ہو گئی. آپ فلائٹ کے اندر جا کر کے بیٹھ گئے اور فلائٹ روانہ ہو گیا. آپ اپنے ناشتے کھانے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو گئے. اب آپ کو نیت کرنی ہے. یہ آسانی کے لیے مسئلہ بتایا جاتا ہے. حالانکہ افضل اور بہتر تو یہ لکھا ہے کہ آدمی احرام اپنے گھر سے باندھے، لیکن چونکہ احرام چالو ہوتے ہی بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ بال نہیں توڑ سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو اس طرح کی چونکہ بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں، اس لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ آدمی چادر تو گھر سے پہن لے، ہوٹل سے پہن لے، رشتہ دار کے گھر جہاں ٹھہرے ہیں وہاں سے پہن لے، لیکن نیت جو ہے فلائٹ کے اڑ جانے کے بعد، ناشتے کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد فوراً کر لیں. اس کے بعد پھر آپ یہ انتظار نہ کریں کہ اناؤنسمنٹ ہوگا اس کے بعد میں نیت کروں گا. اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اناؤنسمنٹ ہو رہا ہو اس وقت آپ کسی دوسری دنیا کی سیر کر رہے ہوں. آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو بیٹھتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے، اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب فلائٹ آپ کی جدہ پہنچ چکی ہے اور آپ نے نیت ہی نہیں کی. اس لیے کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد بسم اللہ بول کر کے، اللہ کا نام لے کر کے اسی وقت نیت کر لیں. نیت کیا کرنی ہے؟ اس کے لیے اصل تو عربی کے الفاظ ہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عربی کے الفاظ یاد ہیں تو بہت اچھا، اگر عربی کے الفاظ یاد نہیں ہیں تو اردو کے اندر اس کا ترجمہ کر لے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. کیونکہ ہمارے یہاں سے جانے والے حاجی جو ہیں وہ اکثر تمتع والا حج کرتے ہیں، اس میں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے. اس لیے اس طرح نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. جس کو عربی کے الفاظ یاد ہو یہ پڑھ لے، عربی کے الفاظ یاد نہ ہو تو اردو کے اندر، گجراتی کے اندر، اپنی زبان کے اندر اس طرح کہہ دے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے. یہ تو نیت ہو گئی. اس کے ساتھ پھر 3 مرتبہ زور سے لبیک پڑھنا ہے. پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ لبیک جو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے پورے سفر کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. یعنی احرام میں ہم آ چکے، اب ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں لگ گئی. اب ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، اب بال نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور ایک خاص حالت کے اندر گویا ہم داخل ہو گئے ہیں. اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ یہ تلبیہ جو ہے کثرت سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ آواز سے پڑھیں. آواز سے اس نیت سے نہ پڑھیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے اور سمجھے کہ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے. اس نیت سے آواز سے پڑھیں. ایک تو اس کو آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم آواز سے پڑھیں گے تو ہمارے ساتھی کو بھی یاد آ جائے کہ تلبیہ پڑھنا ہے، تو دوسرے کو یاد دلانے کی نیت سے اس کو پڑھتے رہیں. فلائٹ سے اترنے کا وقت آئے اس وقت پڑھیں، جب وہاں پہنچ جائیں وہاں پر پڑھیں. جب حالت ہماری تبدیل ہو اس وقت ہم تلبیہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اخیر تک. اب ہم جب وہاں جدہ پہنچیں گے تو وہاں جدہ پہنچنے کے بعد ہم ذرا بھی کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں. بہت سی مرتبہ آدمی جو ہے جلد بازی کی وجہ سے بہت سا نقصان اٹھاتا ہے. کہیں آپ فلائٹ سے اترنے کی جلدی کے اندر آپ نے اوپر کیبن کے اندر ہینڈ بیگ رکھا تھا، وہی بھول گئے. اس کے اندر آپ کا پاسپورٹ تھا، اس کے اندر آپ کا ٹکٹ تھا، اس کے اندر آپ کے پیسے تھے. بہت جلد بازی نہ، بہت اطمینان سے بہت سکون سے ہر کام کو کریں. اطمینان سے اپنا سامان لے کر کے اتریں. اور اسی طرح سے وہاں جب امیگریشن کا معاملہ ہے، امیگریشن کی لائن کے اندر بھی بہت سکون سے اطمینان سے کھڑے رہیں. وہاں دھکا مکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، کسی سے سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے. بہت بڑے عظیم الشان سفر پر نکلے ہیں، تو ہمارے پورے اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھی کے ساتھ بہت نرم انداز میں گفتگو کر کے بہت آرام سے سکون اور وقار کے ساتھ اس سفر کو ہم پورا کریں. تو وہاں لائن کے اندر کھڑے رہنا ہے، آرام سے لائن میں کھڑے رہیں. لائن جو ہے وہ خود بخود چلتی رہے گی. وہاں ہمارے یہاں انڈیا جیسا حساب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی بیچ میں آ کر کے گھس جائے گا تو کیا ہوگا، اور باہر میری بس چھوٹ جائے گی، باہر میرا یہ کچھ نہیں ہوگا. آپ آرام سے کھڑے رہیں، سارا کام جو ہے اپنے وقت کے اوپر آسانی سے ہوگا. امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو آگے جانے کی کیا ترتیب ہے، وہ ساری ترتیب اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کے مطابق آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بھی، ہوٹل پہنچنے کے بعد بھی آپ نے یہاں سے اپنا لگیج جو بیلٹ کے اوپر آنے والا ہے اس کو لینے کے اندر بھی جلد بازی نہ کریں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک بیگ لیتا ہے، ایک بیگ لینا بھول جاتا ہے. وہ اطمینان سے سارے کام کر کے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد، اپنی ہوٹل پر پہنچنے کے بعد، سامان اپنے روم کے اندر اطمینان سے رکھنے کے بعد اپنی ضروریات سے بہت اطمینان سے فارغ ہو جائیں. استنجے کا، وضو کا تقاضا ہے، اس سے فارغ ہو جائیں. اگر آپ کو اس وقت آرام کا تقاضا ہے تو تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں، تھوڑا سا ریسٹ لے لیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو چونکہ احرام کا ٹینشن ہے، عمرے کا ٹینشن ہے، اسی تھکے ہاری حالت کے اندر آدمی پہلے بھاگتا ہے حرم کی طرف. اب وہاں وہ ان دنوں کے اندر جو ہے طواف کرنا، سعی کرنا کوئی 10-15 منٹ کا کام نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی 1-1 گھنٹہ، بعض مرتبہ 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ کو حرم شریف میں اندر پہنچنے میں کتنا وقت لگ جائے گا. اس لیے اس میں ذرا بھی جلد بازی سے کام لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس بہت وقت ہے، وہاں کوئی دوسرا کام نہیں، ہم کو دکان پر نہیں جانا ہے، نوکری پر نہیں جانا ہے، تو حج عمرے کے لیے ہی گئے ہیں. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. بس اتنا ضرور دیکھیں کہ اگر وہ فرض نماز کا وقت ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ کم سے کم فرض نماز مسجد میں جا کر کے ادا کر لیں، حرم شریف میں جا کر کے ادا کر لیں.
نماز ادا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کا تقاضا ہے، آرام کی ضرورت ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اپنے روم پر آ جائیے۔ روم پر آ کر کے اچھی طرح سے فریش ہو کر کے آرام کر کے، تاکہ آپ اچھی طرح عبادت کو انجام دے سکیں، اس لیے کہ یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ ہم یہ عبادت انجام دے رہے ہوں۔ بہت آرام اور سکون سے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر کے، اپنی تمام چیزیں، ضروری چیزیں ساتھ میں لے کر کے، وہاں ایک بات میں صرف بتا دیتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، کہ چونکہ بہت بڑی جگہ ہے، پھر آگے چل کر کے مینا میں، مزدلفہ میں سب ایک جیسا لگتا ہے ہر جگہ، بہت سی مرتبہ آدمی ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے، اچھے لوگ اپنا خیمہ بھول جاتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو معلم کا جو بیلٹ دیا جائے گا ہاتھ میں پہننے کا، بہت سے لوگ اس کو پہننے سے شرماتے ہیں، آپ اس کو پہننے سے شرمائیے مت، آپ اس کو ہاتھ میں لگا لیجئے، اس میں آپ کی بہت آسانی ہے۔ آپ کہیں بھی خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، راستہ بھول جائیں گے، آپ خالی اپنا معلم نمبر کسی کو بتا دیں گے تو بندہ آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دے۔ اس لیے وہ جو بیلٹ آپ کو پہننے کے لیے دیا جائے، عورتوں کو بھی خاص اس کی تاکید کر دیں۔ اور ایک بات کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میری اہلیہ کا نمبر تو میرے موبائل کے اندر موجود ہے، تو مجھے اس کو پیپر کے اوپر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، احتیاطاً آپ اس کو کاغذ کے اوپر بھی لکھ لیں، بلکہ ہو سکے تو اس کو زبانی یاد کر لیں، تاکہ عین وقت کے اوپر کبھی کاغذ ادھر ادھر ہو جائے، ہو سکتا ہے موبائل کے اندر آپ کو اس وقت نمبر نہ ملے، موبائل کے اندر سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو آپ کو نمبر یاد رہے۔ اور اسی طرح سے ہر جگہ آپ موبائل کے بھروسے پر بھی نہ رہیں کہ بھئی چلو موبائل پر کانٹیکٹ کر لیں گے، آپ اوقات بھی ساتھ میں، بھئی ملاقات کے جو اوقات ہیں تو اس کے لیے آپ اوقات مقرر کر لیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی میں فون کروں تو باہر آ جانا، اس میں بہت بعض مرتبہ ایسا مجھے تجربہ ہو چکا ہے اس کا کہ عین وقت کے اوپر موبائل آپ کا لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں حاجی اتنے سارے جمع ہوتے ہیں، نیٹ ورک اتنا مشغول ہوتا ہے کہ موبائل موجود ہے، آپ صرف چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں، بیگم اندر ہے، حرم کے اندر ہے، آپ باہر ہیں اور آپ فون کر رہے ہیں، فون لگ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ اندر آپ کے فون کے انتظار میں ہے کہ فون آئے تو میں باہر جاؤں۔ اس لیے ایسے موقع پر صرف موبائل کے بھروسے پر نہ بیٹھیں، اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ نقصان ہو سکتا ہے، آپ تکلیف میں آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ اچھی طرح سے تازہ دم ہو کر کے آپ کو حرم شریف میں جانا ہے، اور سب سے پہلا کام جو ہے ہم کو حرم شریف میں پہنچ کر کے عمرہ کرنا ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت ہے تب تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے، نماز سے فارغ ہو کر کے، سنتوں سے فارغ ہو کر کے آپ اپنا عمرہ شروع کریں گے۔ اور اگر وہ فرض نماز کا وقت نہیں ہے، ابھی فرض نماز کے وقت میں دیر ہے، ایسے وقت میں آپ پہنچے، صبح 7 بجے پہنچے، 8 بجے پہنچے، 9 بجے حرم شریف پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، ابھی تو فرض نماز کے لیے کافی دیر ہے، وہاں کا ادب یہ ہے کہ آپ وہاں تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ حرم شریف کے اندر داخل ہونے والے کے لیے آپ دائیں قدم سے داخل ہو جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ وہ سب کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام کیا کریں؟ طواف کریں۔ عمرے کے اندر کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، ایک کام تو آپ کر چکے احرام باندھنے کا، اب خالی 2 کام باقی ہیں، ایک طواف اور دوسرا سعی۔ اور طواف کے اندر کیا کرنا ہے؟ آپ بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچ گئے، آپ کو جو دعا مانگنی ہے وہ آپ نے مانگ لی، اس وقت کی جو مسنون دعائیں پڑھنی ہے وہ آپ نے پڑھ لی، وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ آپ اطمینان سے کوئی ایسا کونا پکڑ لیں جہاں آپ کو کوئی ہٹائے نہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی ستون کی آڑ میں، کسی پلر کے آڑ میں آپ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگے، وہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ مطاف کے اندر پہنچ جائیں جہاں آپ کو طواف کرنا ہے، تو حجر اسود والا جو کونا ہے، حجر اسود والے کونے میں پہنچ کر کے سب سے پہلے تو ہم نیت کر لیں کہ اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، جو میرے عمرے کا طواف ہے، واجب طواف ہے، اس کی میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کو میری طرف سے قبول فرما دے۔ اچھا، ایک کام آپ کو اس وقت یہ کرنا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے
آپ نے جو اوپر کی چادر اوڑھ رکھی ہے اس چادر کا آپ استباء کر لیں۔ استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چادر ہے اس طرف والی، اس کو آپ اوپر کے بجائے نیچے سے لیں اور یہ سیدھا کھبا کھول دیں، یہ استباء ہے۔ یہ کر کے آپ چادر ادھر ڈال دیں۔ اب نیت آپ نے کر لی، نیت کرنے کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے ہو کر کے، جیسے نماز کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کان تک، ویسے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہہ کر ہاتھ رکھ دیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر کے حجر اسود کا استلام کریں۔ حجر اسود کے استلام میں ایک بات، ایک جو غلطی عام طور پر وہاں ہوتی ہے، لوگ بہت اونچا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حجر اسود کے استلام کے لیے جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ حجر اسود کے لیول سے اٹھانا ہے۔ حجر اسود جس لیول پر ہے اس لیول پر ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کا ہم کو استلام کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایسے چوم لینا ہے اور اس میں آواز منہ سے نہ نکلے اس طرح سے، اور اس کے بعد پھر ہم کو طواف شروع کرنا ہے۔ طواف جب شروع کریں گے تو پہلے 3 چکر کے اندر ہم کو رمل کرنا ہے۔ رمل کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہمیں کھبے ہلانے ہیں اور ذرا سا تیز چلنا ہے۔ پہلے 3 چکر کے اندر یہ رمل کرنا سنت ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، آگے پورا کھلا ہوا ہے، آپ آسانی سے رمل کر سکتے ہیں تو کوشش کیجیے۔ یہ رمل جو ہے صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ 3 چکر کے اندر آپ نے رمل کیا۔ چکر کے دوران جو ہے کوئی خاص دعا حدیث کے اندر نہیں بتائی گئی ہے کہ پہلے چکر میں آپ یہ دعا پڑھو، دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھو، تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھو۔ دعا پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اردو میں، گجراتی میں۔ اگر ہم کو مسنون دعاؤں کے الفاظ عربی کے یاد ہیں، قرآنی دعاؤں کے الفاظ یاد ہیں، حدیث کی دعاؤں کے الفاظ یاد ہیں تو بہت اچھا۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا پورا دھیان اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی چالو طواف کے اندر موبائل میں مشغول ہے، باتیں کر رہا ہے۔ بہت سے تو ویڈیو کال کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا ویڈیو۔ چالو طواف کے اندر ویڈیوگرافی چل رہی ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بہت احتیاط کریں۔ موبائل پر اگر بہت ضروری بات ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن موبائل پر بھی بات نہ کریں، بلکہ ویسے بھی آپ کے آزو بازو کوئی چل رہا ہے آپ بات بالکل نہ کریں۔ خاموش تو رہ سکتے ہیں لیکن بات کرنا، غیر ضروری بات کرنا بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ نظریں نیچی رکھیں۔ ہمارے حاجی شکیل صاحب ہیں پنویل والے، وہ بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اپنی نظر کو قدم کے اوپر جما کر کے رکھیں اور دعا کے اندر مشغول رہے، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ رکن یمانی آئے گا، رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی جب آ جائے تو آپ وہاں سے آپ کو ایک خاص دعا پڑھنی ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنے حصے کے اندر آپ حجر اسود پر پہنچے، پھر استلام کیا، پھر آپ نے چکر شروع کر دیا، آپ دوسرا تیسرا 3 چکر ہو گئے، اب آپ کا رمل ختم ہو گیا۔ اب آپ کو نارمل طریقے سے جو ریگولر چال ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو چلنا ہے، اور آپ اپنا جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 7ویں چکر کے بعد پھر آپ استلام کریں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ مقام ابراہیم کے پاس آپ کو جگہ ملے، اگر آسانی سے مل جائے تو بہت اچھا، وہاں نہ ملے تو آس پاس میں دور جہاں آپ سہولت سے یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں 2 رکعت طواف کی وہاں جا کر کے ادا کریں، اور اس کے بعد آپ وہیں کہیں زمزم کا پانی ہو تو اچھی طرح سے پیٹ بھر کر کے زمزم کا پانی پی لیں، اور اس کے بعد دعا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ پھر حجر اسود کے سامنے آ کر کے ایک استلام کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کو مروہ کے لیے، صفا کے لیے جانا ہے، سعی کے لیے۔ طواف پورا ہو گیا، اب سعی کے لیے صفا پر جانا ہے۔ تو صفا پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے۔ بیت اللہ نظر آ جائے تو بہت اچھا، کہیں سے نظر آتا ہے کہیں سے نظر نہیں آتا ہے، نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں جاتے ہوئے راستے میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو پڑھ لیں، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ سب الفاظ ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اچھا ہے اگر ان کو یاد کر لے، 3 مرتبہ یہ پڑھے، اس کے بعد پھر دعا کرے، اطمینان سے دعا کرے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ لکھا ہے کہ 25 آیتیں قرآن شریف کی پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے، مسنون ہے کہ اتنی دیر کم سے کم آدمی دعا کرے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے الفاظ میں دعا کرے، مسنون دعائیں پڑھے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد پھر اب ہم مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ مروہ کی طرف چلنا شروع کریں، اس وقت ایک خاص دعا حدیث میں آئی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ آپ چلتے رہیں، تھوڑا آگے چلیں گے تو گرین لائٹ آئے گی، اس گرین لائٹ سے تھوڑا پہلے سے آپ دوڑنا شروع کر دیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ دوڑنے میں بہت تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے گرین لائٹ کا جتنا ایریا ہے دوڑتے ہوئے جائیں، اور گرین لائٹ پوری ہو اس کے تھوڑے چند قدم بعد تک دوڑتے رہیں، اس کے بعد پھر اپنی حالت۔ اگر کوئی معذور ہے، نہیں دوڑ سکتا، تو ضروری نہیں ہے، جو آسانی سے دوڑ سکتے ہیں ان کے لیے ہے۔ اور وہاں مروہ پر آپ پہنچ جائیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر پورا ہوا۔ پھر مروہ پر آپ پہنچ کر کے جو کچھ ہم نے یہاں صفا پر کیا تھا وہی سارا مروہ پر کرنا ہے، اور پھر ہم کو صفا کی طرف آنا ہے۔ اس طرح سے ہم شروع کریں گے صفا پر اور پورا کریں گے مروہ کے اوپر۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اطمینان سے دعا کر کے اور فارغ ہو کر کے پھر بہتر ہے کہ ادھر مطاف میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ جو 2 رکعت ہے یہ واجب نہیں ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی تھی وہ تو واجب ہے، لیکن سعی کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ نفل ہے۔ مطاف میں کسی وہاں ادھر جہاں لوگ سعی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ ہماری وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف ہو۔ مطاف میں آ کر کے اگر موقع ہو تو 2 رکعت پڑھیں، نہ موقع ہو تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ کو جا کر کے حلق کرانا ہے، عورتوں کو بال کترنے ہیں، اور جب آپ نے حلق کرا لیا اور بال کتروا لیے تو آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اپنا نارمل لباس پہن لیں گے، اور پھر آپ اپنے نفلی طواف وغیرہ کی تو آپ کر سکتے ہیں کہ جب حج کے ایام آئیں گے اس وقت پھر آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بعد میں ساری تفصیلات بتا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کے اس حج کو قبول فرمائیں، اور اس کو پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنائیں، اور ہر طرح کی شرور و فتن سے، آفات، بلیات، حادثات و مکارے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اور تمام حاجیوں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔